السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آصف نقوی اور آج اس لیکچر میں ہم 9th کلاس کا چیپٹر نمبر 3 اور 4 ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ چیپٹر نمبر 3 آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور چیپٹر نمبر 3 جو ہے یہ میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ، یعنی میڈیا اور اس کے اثرات۔ میڈیا اب کیا ہے اس کی ایلیبوریشن آپ کو دیتا ہوں، اور امپیکٹ ہوتا ہے اثرات وغیرہ۔ اچھا، میڈیا میں جیسے کہ میجر مینز آف کمیونیکیشن دو ہی ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ تو میڈیا بیسیکلی کیا ہے؟ ایک ایسا ذریعہ، ایک ایسا سورس جو عوام تک انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ اور نالج وغیرہ یا اویئرنیس وغیرہ شیئر کرتا ہے، پہنچاتا ہے، وہ میڈیا کہلاتا ہے، جس میں ہمارا موبائل، انٹرنیٹ، ریڈیو، ٹی وی، اخبار اور میگزینز، ڈائجسٹ وغیرہ، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے یہ میڈیا میں انکلوڈ ہے۔ تو اگر آپ نے یہ چیپٹر پڑھا ہوا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ مس عائشہ اور کچھ اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک کنورسیشن ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے میڈیا کے ٹاپک کے اوپر۔ تو مس عائشہ جو ہے وہ اپنی کلاس میں آتی ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آج ہمارا ٹیوٹوریل ڈے ہے، یعنی آج ہم نے بات چیت کرنی ہے میڈیا کے بارے میں۔ تو مس عائشہ جو ہے وہ اپنی بات کو سٹارٹ کرتی ہیں کہ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے آج ہم نے میڈیا کی بات کرنی ہے، اور میڈیا جو ہے یہ کسی بھی گورنمنٹ کو بنانے میں یا بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک سیکنڈ نمبر پہ پوائنٹ لکھا ہے، ٹرو اینڈ فالس نیوز۔ میڈیا جو ہے یہ عام طور پر تو جو ہے وہ سچی خبریں دیتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے میڈیا صرف اور صرف پبلک کا اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یا پاپولیرٹی کے لیے فیک نیوز بھی جو ہے وہ پبلش کر دیتا ہے یا آن ایئر کر دیتا ہے، جس سے لوگوں میں کافی زیادہ کلیشز اور کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے، تیسرا جو پوائنٹ ہے، میڈیا پرووائڈ انفارمیشن۔ میڈیا جو ہے ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر کچھ بھی ہو رہا ہے یا کوئی بھی نئی اپڈیٹ ہے موسم کو لے کر یا باقی چیزوں کو لے کر، وہ میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچتی ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے کہ میڈیا کے دو بڑے ذریعے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ریڈیو وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور پرنٹ میڈیا میں میگزینز، بکس، نیوز پیپرز، ڈائجسٹ، یہ ساری چیزیں پرنٹ میڈیا میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں ہی ذریعے، یعنی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، یہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا ذریعہ ہے۔ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ مین انجوائمنٹ، ریکریشن کے موقع دیتے ہیں ہمیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں جہاں پر انفارمیٹری سیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کھیلوں کا سیکشن بھی ہوتا ہے، یعنی کھیلوں کی نیوز بھی ہوتی ہے، ڈفرینٹ سٹوریز ہوتی ہیں، بچوں کے لیے کچھ آرٹیکلز ہوتے ہیں، کچھ پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ففتھ پوائنٹ ہے اویئرنیس اباؤٹ ڈرگ ایڈکشن۔ میڈیا جو ہے ہمیں ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی جیسے کہ ڈرگ ایڈکشن، ٹیررزم اور انسانی حقوق کی وائلیشن یا ظلم و ستم یا جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، میڈیا ہمیں اس کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اور ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ میڈیا ریز وائس۔ میڈیا جو ہے یہ غریبوں کی وائس کو، یعنی ڈاؤن ٹروڈن، وہاں پہ لکھا ہوا آپ کی بک میں، جو بیچارے غریب ہیں، مفلس ہیں یا جو کم درجے کے لوگ ہیں جن کی آواز ڈائریکٹ حکمرانوں تک نہیں پہنچ پاتی، ان کی آواز کو بلند کرنے والا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہی عام جو لوگ ہیں، پبلک جو ہے وہ اپنی رائے یا اپنی کمپلینس جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز تک پہنچا پاتی ہیں۔ اور لاسٹ والا پوائنٹ ہے کنسٹرکٹیو رول۔ میڈیا جو ہے یہ بڑا کنسٹرکشن سے نکلا، یعنی تعمیراتی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی قوم کو بنانے میں اور بگاڑنے میں۔ جس قوم کا میڈیا اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، وہ قوم جلدی ترقی کرے گی، اور جس قوم کا میڈیا فیک یا فالس نیوز کا سہارا لے گا، وہ قوم کانفلکٹ اور ڈیگریڈیشن کی طرف ہی چلی جائے گی۔ اسی طرح سیکنڈ جو ہمارا چیپٹر ہے جس پہ ہم نے بات کرنی، وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ حضرت اسماء جو تھی، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کی ڈاٹر تھی، بیٹی تھی، اور یہ سارا چیپٹر ان کے بارے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ میں نے لکھا ہے
مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق وہ شامل تھے، اور یہ لوگ انہوں نے غار ہیرا میں یا غار ثور میں آئی تھنک انہوں نے قیام کیا۔ وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ حضرت اسماء کی تھی۔ جیسا کہ اس چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کفار جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو کفار اس بات پر بہت زیادہ ناراض تھے، اور انہوں نے حکم دیا کہ مسلمانوں کے نبی کو ڈھونڈا جائے کسی بھی صورت میں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہاں پہ پناہ لی غار ثور میں، اور حضرت اسماء جو تھی وہ وہاں پر کھانا وغیرہ لے کر آتی تھیں، اور ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا۔ کیوں دیا؟ کہ ایک موقع پر کھانے کو باندھنے کے لیے ان کے پاس کوئی رسی وغیرہ نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی کمر بند سے اس کھانے کو باندھ لیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی ڈیڈیکیشن کو دیکھ کر انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا۔ فورتھ پوائنٹ ہے وینچر تھرو راکی پیتھس۔ حضرت اسماء جو تھی وہ چٹانی رستوں سے، راک چٹان کو بولتے ہیں، پیتھ رستے کو بولتے ہیں، وینچر ہوتا ہے مہم، سفر، تو یہ سفر کرتی تھی، رستہ جو تھی وہ گزر کے جاتی تھی چٹانی رستوں سے، اور رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر جاتی تھی، کیونکہ ایک ذرا سی بھی غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ تو یہ بچا کر بڑی کیئرفلی جو تھی وہ کھانا وغیرہ یا باقی ضروریات جو تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح ففتھ پوائنٹ ہے ڈیلیکیٹ سچویشن۔ حالات جو تھے، سچویشن ہوتا ہے حالات، اور ڈیلیکیٹ ہوتا ہے نازک۔ حالات بڑے نازک تھے، دن بدن کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے کوشاں تھے، حرکت میں تھے، اور حالات بڑے خراب تھے، نازک تھے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بڑا چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا وغیرہ دینے جایا کرتی تھیں، تاکہ کوئی کفار جو تھا وہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح 6 پوائنٹ ہے ابو جہل فٹ آف فیوری۔ یہ 6 والا جو پیراگراف ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر ابو جہل جو تھا وہ جو کہ کافروں کا سردار تھا، وہ بہت زیادہ فٹ آف فیوری ایک ایڈیم بھی ہے، یعنی غصے کی حالت میں پاگل ہو جانا، آگ بگولا ہو جانا۔ تو وہ آگ بگولا ہو کر حضرت اسماء کے پاس گیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ویئر از یور فادر۔ حضرت اسماء نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے والد کدھر ہیں؟ تو حضرت اسماء کو تو پتہ تھا، لیکن انہوں نے آگے کاؤنٹر کویشچن کیا کہ ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیا معلوم کہ میرے فادر کدھر ہیں، تم بتاؤ۔ تو اس پر ابو جہل جو تھا وہ آگ بگولا ہو گیا، بڑے غصے میں آیا، اور اس نے حضرت اسماء کے فیس پر تھپڑ مارا، جس سے ان کی ایئر رنگز جو تھی وہ گر گئی۔ اور لیکن اس واقعے کے باوجود بھی حضرت اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا ہنٹ، کوئی ایسا کلو نہیں دیا کہ جس سے ابو جہل کو پتہ چل سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے حضرت ابو قحافہ۔ حضرت ابو قحافہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد تھے، یہ اس وقت ایک پیگن تھے، یعنی کہ ڈس بلیور تھے، کفار تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے حضرت اسماء کو بلایا اور کہا، یہ بلائنڈ تھے، ان کی آئی سائٹ کافی زیادہ ویک ہو چکی تھی، تو انہوں نے حضرت اسماء کو بلایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ ساری دولت لے کر چلا گیا، تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس پر حضرت اسماء نے کچھ گھر کے کونے سے کچھ پیبلز یعنی کچھ کنکر اکٹھے کیے، ان کو اس جگہ پر رکھا جہاں پر وہ لوگ جیوز یا پیسے وغیرہ رکھا کرتے تھے، ان کنکریوں کو ادھر رکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور حضرت ابو قحافہ کو ان کا ہاتھ وہاں پر ٹچ کروایا۔ چونکہ وہ بلائنڈ تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہیں یہی فیل ہوا کہ سارے جیوز وغیرہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے۔ اسی طرح لاسٹ پوائنٹ ہے کہ حضرت اسماء کو انہیریٹنس میں، یعنی ان کے ورثے میں جو بھاگ ملا تھا حضرت عائشہ کو اور حضرت اسماء کو، وہ انہوں نے سولڈ آؤٹ کیا، بیچ دیا، اور اس کی جتنی بھی رقم تھی یا جتنی بھی اس سے ان کو منافع حاصل ہوا، وہ سارا کا سارا انہوں نے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ یہ تھا حضرت اسماء کے بارے میں، اور ہمیں حضرت اسماء کی پرسنالٹی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اس چیپٹر کو تھورلی پڑھیے گا، آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ ان دونوں چیپٹرز میں کوئی پوائنٹ میں مس کر گیا ہوں یا کسی بات کی سمجھ آپ کو نہیں آئی تو وہ آپ گروپ میں مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ہوم ورک جو آپ کا ایز یوزل
آپ نے چیپٹر نمبر 3 کے کویشچن آنسر لکھنے ہیں پلس گلوسری لکھنی ہے چیپٹر نمبر 3 کی، اور اس کو لرن بھی کرنا ہے ڈیفینیٹلی۔ اسی طرح چیپٹر نمبر 4 کے کویشچن آنسر اور اس کی گلوسری آپ نے لرن کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔